بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی عطا فرما رکھی ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو نعمتوں میں سے پہلی نعمت صحت ہے۔ جب تک ہماری صحت ہے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری صحت ابھی کئی سالوں تک برقرار رہے گی، یہ صحت ہماری زائل ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اچانک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ صحت سیکنڈوں میں ہماری زائل ہو جاتی ہے۔ کبھی نسوں میں ایسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ کبھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ انسان خود اتنا زیادہ پریشان ہونے لگتا ہے کہ موت کی تمنا کر بیٹھتا ہے، گھر والے اس سے عاجز ہونے لگتے ہیں۔ تو صحت ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی میری صحت زائل نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک صحت کا سما ہوتا ہے وہ انسان اللہ سے غافل رہتا ہے اور دنیاوی چیزوں میں اس طرح مست و مگن ہوتا ہے کہ اس کے دل سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اسے موت کے حوالے ہونا ہے، اور نوجوانی کے عالم میں وہ عیاشی کی راہ پر چل پڑتا ہے اور طرح طرح کے گناہ والے اعمال انجام دیتا ہے اور نہایت تکبر اور عجب و نخوت کی راہ اپناتا ہے، شیخی بگھارتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی روئے زمین پر ہے ہی نہیں، اپنے سوا وہ کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اسے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ طاقت میرے پاس ہے۔ اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو پھر پوچھنا کیا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے میرا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے، گویا دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اپنی صحت کو کام میں لاؤ۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سوچتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی صحت کا زمانہ ہے، جو کچھ کرنا ہو کر لو ورنہ بڑھاپے میں تکلیف آ جائے گی۔ دنیا کے لیے سوچتا ہے کہ صحت کا زمانہ ہے، خوب مال و متاع جمع کر لو، مکان بنا لو، بینک بیلنس کر لو، اچھی سواریاں لے لو تاکہ بڑھاپے کے لیے راحت اور آرام کا سامان بن جائے۔ دیکھو، حلال راستے پر سوچنا منع نہیں، لیکن میرا اعتراض اس معنی کر ہے، میری شکایت اس معنی کر ہے کہ ہم صحت کو اخروی اعتبار سے کیوں نہیں سوچتے؟ دینی معاملات کے لیے ہم صحت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ آج صحت کا زمانہ ہے، جتنی چاہیں ہم عبادت کر لیں۔ آج ہمارے پیروں میں طاقت ہے، ہماری نگاہوں میں طاقت ہے، ہمارے ایک
ایک عضو میں طاقت ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہیں تو ہم بہت اچھے طریقے پر عبادت کر سکتے ہیں، ہم اچھے طریقے پر قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدے کر سکتے ہیں، اور طویل طویل قیام اور قرات کر سکتے ہیں، راتوں میں بیدار ہو سکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، خدمت خلق کے لیے ہم خود کو اپنے گھروں سے نکال سکتے ہیں، کئی کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، لوگوں کا تعاون کر سکتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ آج ہماری صحت کا زمانہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا والے اعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دھیان ہمارے دل و دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ کل کو جب بڑھاپا آ جائے گا، پیر کی طاقت میں کمزوری آ جائے گی، ایک ایک عضو کمزور ہو جائے گا، ہماری نگاہوں میں وہ بصیرت نہیں رہے گی کہ ہم راستہ چل سکیں، مسجد میں آ سکیں، ہمارے پیروں میں وہ طاقت نہیں رہے گی کہ ہم مسجد میں آ سکیں یا خدمت خلق کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا سکیں۔ ہماری شہوت بطن اور شہوت فرج نہایت کمزور ہو جائے گی۔ گناہوں سے اپنے آپ کو جس وقت بچانا تھا اس وقت تو ہم نے نہیں بچایا ہے، اور صحت کے زمانے کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ ہمیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا پڑے گا، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اچھے طریقے پر صحت کے زمانے میں ہم اللہ کی رضا والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں، یہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ صرف دنیا کے لیے ہم صحت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ کو اس صحت کا حساب اللہ کو دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب آپ کو اللہ کو دینا ہے کہ آپ نے جوانی کس طرح گزاری ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزاری یا اللہ کی ناراضگی میں گزاری۔ لہذا نوجوانوں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اپنی صحت کو اللہ کی خاطر استعمال کرو، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، زناکاری سے بچاؤ، بدکاری سے بچاؤ، ناجائز خواہشات سے بچاؤ، نشہ خوری سے بچاؤ۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں میں یہ بیماری لگتی جا رہی ہے، وہ نشہ خوری کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نشہ خوری کا دنیاوی نقصان کتنا زیادہ ہے اور اخروی نقصان اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اگر اس کی قباحت اور شناعت ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے تو کبھی کوئی نوجوان نشہ خوری کے قریب نہ جائے۔ اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ اسی وجہ سے صحت کو بگاڑنے والے جتنے اسباب ہیں، اللہ رب العزت نے ان اسباب سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ تمہاری صحت باقی رہے گی تو تم زیادہ اچھے اچھے اعمال اچھے طریقے پر کرنے والے بنو گے۔ تو پہلی نعمت صحت کی ہے، جس سے انسان عموماً غافل ہے، دھوکے میں ہے۔ دوسری نعمت الفراغ، وقت کی فراغت ہے۔ ہمارے پاس جب بھی وقت کی فراغت ہو تو ہم اس فراغت کو، اپنے ان اوقات کو اللہ کی رضا والے اعمال میں لگائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارا وقت فارغ ہے اور ہمیشہ اسی طرح فارغ رہے گا، آگے چل کر اچھے انسان بن جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے فراغت کے اوقات کی قدر نہ کی،
آگے چل کر ایسے اوقات آتے ہیں کہ دنیا اسے اس طرح گھیر لیتی ہے کہ پھر وہ اچھے اعمال کرنا بھی چاہتا ہے تو شکایت یہ کرتا ہے مجھے وقت نہیں ملتا۔ اس لیے جب بھی آپ کا وقت فارغ ہے آپ اللہ کی رضا والے اعمال کیوں نہیں کر لیتے؟ اپنے اوقات کو ادھر ادھر بیٹھ کر ضائع کرتے ہیں، کوئی گارڈن میں ضائع کرتا ہے، کوئی راستوں میں ضائع کرتا ہے، کوئی بازاروں میں ضائع کرتا ہے، کوئی دیگر تفریح گاہوں میں ضائع کرتا ہے، کبھی کوئی ہوٹلوں میں ضائع کرتا ہے۔ ارے یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، آپ کی ضرورت پوری ہوئی وہاں سے لوٹ آؤ، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو مشغول رکھو۔ آپ کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں درود پاک ہی پڑھ لیجئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیجئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں استغفار والے الفاظ اپنی زبان پر لے آئیے۔ آپ کے ان معمولی اعمال سے نہ جانے کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے اور نہ جانے کتنے دنیاوی اور اخروی فوائد اور ثمرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ لیکن بس یوں ہی ہم اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دونوں نعمتوں کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، صحت کی اور وقت کی فراغت کی۔ اللہ ہم سب کو ان دو نعمتوں کی خصوصیت کے ساتھ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دو نعمتوں کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب مرنے سے پہلے انسان موت کا دھیان اپنے دل و دماغ میں جمایا رہتا ہے۔